اس وقت ہم موجود ہیں القادر یونیورسٹی کی لائبریری میں، جہاں یہاں زیر تعلیم طلبہ و طالبات اپنا وقت گزارتے ہیں اور یہاں جو 6000 کتب کا ذخیرہ ہے اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اور بڑی ہی دلچسپ بات ہے کہ قرآن و حدیث اور اسلامی تاریخ اور فقہ کی بیش قیمت کتابیں یہاں پہ موجود ہیں۔ اور دلچسپ بات یوں ہے کہ آج ہی اس یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھنے پہ، ایک خواب دیکھنے پہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بیوی کو بالترتیب 14 سال اور 7 سال کی قید کی سزا سنا دی۔ ایک یونیورسٹی جہاں پورے ملک کے غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں، اسکالرشپ ہوتا ہے، جہاں سیرت النبی پڑھائی جانی تھی اور پڑھائی جا رہی تھی۔ سیرت النبی کا پڑھنا از حد ضروری ہے۔ سیرت یعنی زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہدایت ہے اور سبق ہے ہمارے لیے۔ باپ کیسا ہونا چاہیے، دوست کیسا ہونا چاہیے، استاد کیسا ہونا چاہیے، ہمسایہ کیسا ہونا چاہیے، بڑے کا ادب کیسے ہونا چاہیے، چھوٹے کا خیال کیسے کرنا چاہیے، مزدور کا کیسے خیال رکھنا چاہیے، محنت کی کیا اہمیت ہے، کمانڈ کیسے کرنا چاہیے، ایک فوجی کمانڈر کو کیسے ہونا چاہیے، قاضی اور جج کو کیسے ہونا چاہیے، کون سا زندگی کا پہلو ہے، سلو کیسے ہونی چاہیے، جنگ کیسے ہونی چاہیے۔ آپ کی سیرت انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو احاطہ کرتی ہے۔ انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، سیاسی زندگی، سماجی زندگی، فیملی لائف، حکومتی زندگی، جنگ کو کیسے لیڈ کرنا، کمانڈ کرنا ہے، سلو کیسے کرنی ہے، جنگ کے کیا اصول ہیں، سلو کے کیا اصول ہیں، جو آپ قرارداد باندھتے دوسرے کے ساتھ، اس کے حوالے سے آپ کی سیرت کیا ہے، معاہدے کیسے کرتے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، سوتے کیسے ہیں، جاگتے کیسے ہیں، گھر سے باہر قدم کیسے رکھتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سیرت پڑھائی جائے۔ ہمارے بچوں کو بیگانہ کیا جا رہا تھا پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر، اپنی ثقافت سے، اپنی تہذیب سے، اپنے کلچر سے، اپنے دین سے۔ ایک اچھی، پھر وہاں پر تصوف ابن عربی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ کمرہ عدالت میں کیا ہوا، مکمل احوال آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ تو اندازہ تھا کہ آج کچھ بڑا ہوگا، یہی وجہ ہے کہ ہم 9:30 بجے کمرہ عدالت میں موجود تھے کہ جیسے ہی ججز آئیں گے تو کوئی بڑی چیز ہوگی، لیکن اور یہ بھی اندازہ تھا کہ کچھ نہ کچھ تو امین الدین خان صاحب اور یحییٰ آفریدی صاحب نے کر دیا ہوگا، لیکن یہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اس حد تک چلے جائیں گے جس حد تک جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اس نظام کو بچانے کے حوالے سے، 26ویں آئینی ترمیم کو بچانے کے حوالے سے چلے گئے ہوئے ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ایک کیس ٹیک اپ ہوتا ہے کسٹم ایکٹ کے حوالے سے، 3 رکنی بینچ اس کو سنتا ہے، جس بینچ میں منصور علی شاہ صاحب تھے۔ منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ تھیں، اور صبح بھی جو سپلیمنٹری کاز لسٹ ہے وہ جاری ہو جاتی ہے، لیکن جب کل رات تک سپلیمنٹری لسٹ جاری نہیں ہوئی تو یہ تو اندازہ تھا کہ آج کچھ بڑا ہوگا، لہٰذا ہم کمرہ عدالت میں 9:30 بجے پہنچے اور بینچ جو ہے وہ 9:36 پر تینوں ججز کمرہ عدالت میں داخل ہوئے، آ کر بیٹھے۔ منصور علی شاہ صاحب، ان کے لیفٹ سائڈ پہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور رائٹ سائڈ پہ جسٹس عقیل عباسی صاحب موجود تھے۔ تو جیسے ہی بینچ آ کر بیٹھا تو اس سے پہلے کہ جو کورٹ ایسوسیٹ ہیں وہ کاز لسٹ کو جیسے وہ پکارتے ہیں کہ سیریل نمبر 1 فلاں ورسز فلاں یہ کیس، اور وکلا روشنم پر آتے ہیں، تو بیرسٹر صلاح الدین صاحب روشنم پر آئے اور انہوں نے ججز سے آ کر کہا کہ میں کراچی سے اسپیشل اس کیس کے لیے آیا ہوں، لیکن اس کیس کی کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی، جس میں سید منصور علی شاہ صاحب نے سوال کیا کورٹ ایسوسیٹ سے کہ یہ بتائیں کہ کیا کاز لسٹ اس کی جاری نہیں ہوئی، کیا یہ کیس آج سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ کیس آج سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا۔ اس پہ منصور علی شاہ صاحب نے اور عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نظر عباس، ان کو انہوں نے طلب کیا کہ وہ آ کر ہمیں بتائیں کہ کیوں نہیں یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کیا گیا، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر ذوالفقار صاحب جو ہیں شاید وہ فکسیشن برانچ کے ہیں، وہ آ کر بتائیں کہ یہ کیس سماعت کے لیے کیوں مقرر نہیں کیا گیا۔ تو ہوا کیا کہ کچھ ہی دیر بعد ذوالفقار صاحب آتے ہیں اور آ کر عدالت کو بتاتے ہیں کہ آپ نے 16 تاریخ کو جب یہ آرڈر کیا کہ یہ کیس 20 تاریخ کو سوموار کے دن 1 بجے انہی 3 ججز کے سامنے، یعنی منصور علی شاہ صاحب، عائشہ ملک صاحبہ اور عرفان سعادات خان صاحب کے سامنے لگایا جائے، تو اس کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، جس میں 2-1 سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ کیس اب
آپ نہیں بلکہ آئینی بینچ سنے گا اور حکومتی سلیکٹڈ ججز سنیں گے. تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ میں خود کمیٹی کا ممبر ہوں پریکٹس اینڈ پروسیجر کا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے. اچھا, منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ آپ ایسے کیجئے کہ آپ ذرا ریٹن آرڈر لے آئیے, جو کمیٹی کا آرڈر ہے, جو کمیٹی نے فیصلہ دیا ہے, آرڈر کیا ہے, وہ آرڈر آپ لے آئیے کہ جس میں کمیٹی نے کہا ہے کہ آپ یہ کیس جو ہے وہ اس ریگولر بینچ سے ہٹا کر اور نکال کر ان سے واپس لے کر اور آپ آئینی بینچ کے پاس بھیج دیں. وہ جاتے ہیں, ذوالفقار ریٹن آرڈر لے آئیے, جو کمیٹی کا آرڈر ہے, جو کمیٹی نے فیصلہ دیا ہے, آرڈر کیا ہے, وہ آرڈر آپ لے آئیے کہ جس میں کمیٹی نے کہا ہے کہ آپ یہ کیس جو ہے وہ اس ریگولر بینچ سے ہٹا کر اور نکال کر ان سے واپس لے کر اور آپ آئینی بینچ کے پاس بھیج دیں. وہ جاتے ہیں, ذوالفقار صاحب ایک بھاری بھرکم فائل لے کر آتے ہیں. اور اس سے پہلے ایک چیز اور آپ کو نشاندہی کر دوں, بہت سے اور کیسز جو اس ہفتے اس بینچ کے سامنے مقرر تھے, وہ کیسز بھی اس بینچ سے واپس لے لیے گئے. جب وہ بھاری بھرکم فائل لے کر واپس آتے ہیں, اس دوران بینچ اٹھ کے چلا جاتا ہے, بینچ دوبارہ آتا ہے, وہ کمرہ عدالت میں موجود ہوتے ہیں اور وہ ججز ان کو, وہ روسٹم پہ نہیں, ججز کے پاس اوپر جہاں پہ ججز بیٹھے ہوتے ہیں, آپ نے سپریم کورٹ میں دیکھا ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بشرا بی بی کو 7 سال کی سزا دی گئی ہے سہولت کاری پہ. تو یہ بھی سمجھائیں کہ کون سی سہولت کاری ہے, یہ تو سمجھایا نہیں ہے انہوں نے کہ اس کے اندر جو اس کا جو تفصیل آئی ہے. تو یہ صاحب نے پھر بات کی اور ہماری جو ان سے بات ہوئی, دیکھیں کہ ایک ایسے جج سے فیصلہ لیا گیا القادر ٹرسٹ کا کہ 2004 میں ان کے خلاف سپریم کورٹ یہ لکھ چکی ہے واضح طور پہ کہ وہ جج بننے کے قابل نہیں ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ دوبارہ نظریہ دلاور کو ریپیٹ کیا گیا, دوبارہ نظریہ دلاور کو دہرایا گیا ایک ایسے کیس میں جو آپ کے سامنے ساری دنیا جانتی ہے کہ 1 ٹکے کا فائدہ عمران خان صاحب کو فائنینشل نہیں ہوا. سرکار ہو یا سرکار کے وکیل ہو, نیب ہو یا نیب کے وکیل ہو, یہ بات عدالت میں بھی مان چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو 1 ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا. اور حکومت کو یہ اس خوف کی وجہ سے ہے جو خوف ان کو ڈرونے خوابوں کی شکل میں رات کو نظر آتا ہے. 9 مئی کی تسبیح کرتے ہوئے یہ حکومت جو ہے, یہ رات کو ان کو خواب آتے ہیں. عمران خان صاحب نے آج کہا کہ ان کو 2 ڈرونے خواب آتے ہیں. ایک خواب یہ آتا ہے کہ عمران خان جیل سے نہ نکل آئے, اور دوسرا ڈرونا خواب آتا ہے جو 9 مئی میں انہوں نے کیا, جو مظلوموں کو, جو 26 نومبر کو جو انہوں نے کیا, بے گناہ لوگوں کو شہید کیا, یہ وہ ان کے خوابوں میں بھی آتے ہیں. آج دیکھیں, یہ کیس آپ جانتے ہیں لغو ہے, خان صاحب کو کوئی پریشانی نہیں ہے, وہ جانتے ہیں سب کچھ ایک منصوبے کے تحت ہو رہا ہے, وہ کسی سے کوئی ڈیل نہیں کریں گے, وہ اپنی جگہ بالکل چٹان کی طرح کھڑے ہیں. اور جو بشرا بی بی کو سزا ہوئی ہے اس پہ انہوں نے سخت غصے کا اظہار کیا ہے کہ یہ ہماری شرافت کی جو اقدار ہیں اس کے بھی منافی ہے. ایک گھریلو خاتون کا جس کا اس تمام معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا, ان کو کس طرح 7 سال کی سزا دی گئی ہے. تو یہ انہوں نے ضرور کہا کہ یہ ایک ہمارے پورے نظام کے لیے ایک یہ المیہ ہے کہ ایک خاتون کو اس طرح گھسیٹا جائے عدالت میں اور جیل میں. باقی اس کے علاوہ وہ بالکل توانا ہیں, اللہ پہ ان کا کامل ایمان ہے, حالات انشاءاللہ بہتری کی جانب بڑھ رہے ہیں, عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. سے جب ہم نے بات کی تو اس کی 15 منٹ کی لمبی تقریریں, اس کو تو چونکہ 2 منسٹریز مل چکی ہیں جو کہ آرکیالوجی اور میوزیم کی, اور اس کو میوزیم میں چونکہ علیحدہ ہو چکی ہے انفارمیشن سے میوزیم, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو علیحدہ منسٹری بنا کے انہوں نے دے دیا ہے. تو یہ سب اپنے نوازنے کے چکر میں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی اسمبلی کی کارروائی انہوں نے بلڈوز کی ہے, اور یہ جو 12 بل اس وقت پاس ہو رہے ہیں یہ کورم کے بغیر ہو رہے ہیں. اونلی 52 ممبر اس ٹائم ہاؤس کے اندر موجود تھا جب انہوں نے 12 بل پاس کیے ہیں, تو اس لیے ہم بائیک آؤٹ کر کے باہر آئے ہیں. یہ کہ ابھی پارلیمنٹ کا آپ نے حال دیکھا, حکومت سے پارلیمنٹ نہیں چلائی جا رہی. ابھی جو ہے نا ہم نے واک آؤٹ کیا, ہمارے جو گولی کیوں چلائی, یا جو 26 نومبر اور
जो 9 मई के लिए हमारे जुडिशल कमीशन का जो मुतालबा है उसके हवाले से हमने बात की। अब उस पर जो ना अपना नजर देना चाहा, लेकिन हमें बात करने नहीं दी गई। पार्लियामेंट इसलिए होता है कि उसमें आप जो करंट इश्यूज है, आपकी संजीदा मैटर्स होते हैं, उसके ऊपर डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, ताकि लोगों को पता चले कि क्या। तो एक तो ये कि इस पर हमें बहुत अफसोस है कि पार्लियामेंट जो है ना, पार्लियामेंट भी रिडंडेंट बन गई है, वो मुयसर नहीं रही और पार्लियामेंट जो है ना अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि इस वक्त जो हो रहा है हमारी सूबे में हो रहा है, और जो खासकर अफगानिस्तान के साथ मामलात हो रहे हैं, मुझे इसमें इंतहाई गैर संजीदगी नजर आई है, मुझे इस पर इंतहाई तशवीश है। और मैं समझता हूं कि इस मामलात को जज्बात के बजाय संजीदगी से और डिप्लोमेटिक चैनल से हल करना चाहिए, और जो हमारे रवाज और तरीके के उसको अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें जो बॉर्डर एरिया से, मर्ज एरिया से, खासकर वजीरिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर एरिया, वहां से जो मैसेज पहुंच रहे हैं, बहुत काफी खौफ है। हम इस पे जो है ना, आपको पता है कि हमारी सूबाई हुकूमत के साथ जो रवैया रखा जा रहा है, न हमें अपनी मर्जी के ऑफिसर दिए जा रहे हैं, न हमारी जो लाइबिलिटीज है वो नेट हाइडल प्रॉफिट के मद में है, या जो है ना वो NFC अवार्ड की शक्ल में है, या हमारा जो शेयर है उसके हवाले से। यानी एक सूबे को सियासी तौर पर इंतकाम का बुनियाद बना के उस सूबे को जो है ना अपने हक से महरूम रखना, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम मुतालबा करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कौमी जमात है, इस वक्त सबसे बड़ी सियासी पॉलिटिकल पार्टी है, एक लीडर जो सबसे मजबूत लीडर है। इसको आप जिस तरह आपको ट्रीट कर रहे हैं एक पर्ची डिसीजन के ऊपर, किसको पता नहीं है। आप इस पे सर्वे करवाए, आपको जो है ना 95% लोग ये कह देंगे कि झूठा केस है, केस भी झूठा है और डिसीजन भी। बस थैंक यू सो मच। फोटो ही नहीं